قرآن کے ساتھ مسلمانوں کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی مائی کا لال اس رشتے کو توڑ نہیں سکتا ہے۔ بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے جابر آئے، انہوں نے حتی المقدور کوشش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکال دیا جائے اور کسی طریقے سے مسلمانوں کو مغلوب کر دیا جائے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ بڑے بڑے جابروں نے کوشش کی، وہ جابر ختم ہو گئے، وہ بادشاہ ختم ہو گئے، ان ظالموں کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے نام لیوا علماء کرام اور مسلمان باقی ہے۔ تاتاریوں نے جب آ کر کے مسلمانوں کے اوپر فتح پائی، اور آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں ظلم اتنا کیا، اتنا ظلم مسلمانوں کے اوپر کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار بناتے رہے، اور دجلہ اور فرات کے اندر مسلمانوں کی دینی کتابوں کو، اتنی ساری کتابوں کو بہا دیا کہ وہاں دجلہ اور فرات کے اندر پل بن گیا، اور ایک مہینے تک دریا کا پانی سیاہ رہا اور سیاہ ہو کے چلتا رہا۔ لیکن آپ دیکھیں تاتاری ختم ہو گئے، دنیا سے تاتاریوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن باقی ہے۔ اس کے بعد دوسری کوشش اس وقت کی گئی جب یہاں متحدہ ہندوستان کے اندر فرنگی نے جب یہاں آ کر کی حکومت کی، جب انگریز بر صغیر کے اندر آیا تو صرف دہلی کے شہر کے اندر مسلمانوں کے 1000 مدرسے تھے، اور جب یہاں سے مسلمانوں نے اس کو نکالنے پر مجبور کیا، اور جب انگریز یہاں سے نکل رہا تھا تو پورے بر صغیر کے اندر ایک مدرسہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اتنی کوشش کی کہ مسلمانوں کا قرآن کے ساتھ رشتہ توڑ دیا جائے، مساجد ختم کی، مسجدیں ختم کی، مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگائی۔ آپ نے دیکھا، تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، وہ انگریز یہاں سے ختم ہو گیا، وہ فرنگی بھاگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے۔ جب ایشیا کے نمبر کمیونزم آیا، انہوں نے عربی پر پابندی لگائی، اور اس گھر کے اندر اگر عربی کا کوئی کاغذ بھی مل جاتا تھا سارے گھر والوں کو پھانسی پر چڑھا دیتے تھے، اور گھر کے اندر اگر کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے اسی کو پھانسی پر چڑھا دیتے تھے۔ 70 سال اسی طریقے سے گزرے کہ کوئی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، کوئی اپنے گھر میں قرآن مجید نہیں رکھ سکتا تھا، کوئی قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی عربی کلام نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی، اور اگر کسی کے گھر میں کوئی ایک صفحہ بھی نکل آ جاتا ان کو پھانسی پر چڑھا دیتے تھے۔ نسلیں گزر گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید پھر بھی باقی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمیونزم اور کمیونسٹوں کا نام و نشان ختم کر دیا۔ وہ مٹ گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام باقی ہے، اللہ کا قرآن باقی ہے۔ مسلمانوں کا رشتہ قرآن سے بدستور موجود ہے۔ 4 ہزار مسلمانوں کو ایک جگہ پر دفن کر دیا گیا، مساجد کو ویران کر دیا گیا، مدارسوں پر بمباری کی گئی، علماء کرام کے اوپر ٹینکوں کو چلا دیا گیا، درختوں کے ساتھ علماء کراموں کو باندھا گیا، توپ کے دانوں کے ساتھ علماء کرام کو باندھ کر کے اڑا دیا گیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کے نسخوں کے ساتھ، قرآن مجید کے اوراق کے ساتھ استنجا کر دیے گئے، تاکہ مسلمانوں کا قرآن سے رشتہ ختم ہو جائے اور مسلمان مغلوب ہو جائے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن باقی ہے، اللہ کا کلام باقی ہے۔ وہ جابر بادشاہ، وہ جنہوں نے کوشش کی قرآن کی ختم کرنے کی، وہ سارے کے سارے مٹ گئے، تاتاری مٹ گئے، فرنگی مٹ گئے، انگریز مٹ گئے، روس والے مٹ گئے، کمیونزم والے مٹ گئے، کمیونسٹ مٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام باقی ہے۔ کوہسار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اسکاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل رک جاتے ہیں۔ افغان باقی، کوہسار باقی، الحکم للہ، الملک للہ۔